الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم مجمعین، ان کے بعد والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، اس کے بعد آنے والے بے عمل یا بد عمل صاحب علم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ان آیات میں 3 طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں میں بھیجا کہ جن کا ماحول پڑھنے لکھنے کا نہیں تھا، امیین تھے، وہاں کا ماحول علم کا نہیں تھا، لکھنے کا نہیں تھا، کسی سے علم پڑھنے کا نہیں تھا، ایسے لوگ تھے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے میں امیین میں 4 کام فرمائے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1 ان کو قرآن کریم پڑھایا، یتلو علیہم آیاتہ قرآن کریم پڑھایا۔ نمبر 2 ویعلمہم الکتاب، پھر ان کو قرآن کریم سمجھایا۔ پھر اس کے بعد ان طبقے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والحکمہ، اس پر نے ان کے دل کا تزکیہ اور اصلاح ایسی فرمائی کہ ان کے لیے علم کو لینا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ ترتیب تھی۔ میری اس بات کو آیت کی تفسیر میں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کریم کھلے۔ جب قرآن کریم ہمارے اوپر کھل جائے گا تو پھر دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہو۔ جب آیات کا مطلب ہی نہیں کھلے گا تو پھر ہم دوسروں کو سمجھائیں گے کیسے؟ اس آیت کے ان 4 جملوں کا جو مفہوم بیان کیا بہت اچھی طرح سمجھے۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم ان کو پڑھایا۔ آپ نے قرآن پڑھنا کیسے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر قرآن کریم ان کو سمجھایا۔ آیات کا مطلب کیا ہے؟ والحکم، کہ تم نے ان آیات پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کی اصلاح اور تربیت اس طرح کی کہ ان کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا، اس پر سمجھنا اور عمل کرنا آسان۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ یوں تیار کی۔ اس کے بعد وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی نبی ہیں کہ جنہوں نے حضور کا زمانہ نہیں دیکھا، وہ بعد کے لوگ ہیں لیکن ان کا زمانہ متصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل ہے۔ اب اس آیت کے تحت علامہ سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری میں غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر علم یا بعض روایات میں ایمان ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو ابنائے فارس کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے بھی علم کو اٹھا کر لائیں گے۔
وہاں سے بھی ایمان کو حاصل کر لیں۔ حضرت سلمان فارس کے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فارسی ہیں، فارس کے عجم ہیں۔ تو حضرت امام سے رحمۃ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور اشارہ کیسے انداز میں ہے؟ صحابہ کرام ستارے ہیں، صحابی کا نجوم، اور امام صاحب صحابہ کے دور کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر علم اور ایمان ثریا ستارہ، یعنی جو آخری ستارہ ہے وہاں تک بھی جائیں گے، ابنائے فارس کچھ لوگ ہوں گے جو ہاں سے ایمان بھی لیں گے اور علم بھی لیں گے۔ تو حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ جو صحابہ کرام جو ستارے تھے ان تک پہنچے ہیں، اور وہاں سے علم بھی لیا ہے اور ایمان بھی لیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی واضح بات سمجھ آتی ہے کہ امام صاحب کی طرف اس آیت میں اشارہ کیسے ہے۔ میں یہ بات بارہا کہا کرتا ہوں کہ سمجھا کریں، آیات سمجھیں، احادیث سمجھیں، تطبیق سمجھیں، تو پھر آگے بات سمجھانی بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کا طبقہ کون سا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن کے پاس کتابیں ہیں لیکن سمجھتے نہیں، جس طرح گدھا ہے اس کے اوپر کتاب لادی ہے لیکن اس گدھے کو یہ نہیں پتا کتاب کے اندر ہے کیا۔ تو بات کا طبقہ ایک ایسا بھی آئے گا کہ جن کے پاس علم ہوگا لیکن علم ہونے کے باوجود فہم نہیں ہوگا۔ جس طرح گدھے کے پاس کتابیں ہوتی ہیں لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، علم ہوگا لیکن وہ فہم سے خالی ہوں۔ اس کا تذکرہ کیے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ تو جس طرح پہلے تورات والے لوگ ایسے تھے، علم تھا سمجھتے نہیں تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے، شریعت کو توڑتے بھی تھے، اسی طرح بعد والا طبقہ بھی ایسا ہوگا کہ جن کے پاس علم ہوگا اور فہم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے تین طبقات آ گئے، پہلا صحابہ کرام کا، اس کے بعد امام حنیفہ مجتہدین کا، اور تیسرا طبقہ کون سا؟ جن کے اندر سوء فہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے بچائے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ فہم، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، میں کس کا اس طرح تذکرہ کروں، یہ بہت بڑی نعمت فہم، کوئی بات انسان پر کھل جائے، اس کو ہم شرح صدر سے تعبیر کرتے ہیں کہ شرح صدر ہو جائے، یہ انسان کو بات سمجھ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری، سب سے پہلی دعا یہی مانگی کہ اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، میرے سینے کو کھول، فہم کی نعمت عطا فرما۔ تو یہ شرح صدر کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما لے کہ اس کو دین سمجھانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرما لے، یا ارادے کا معنی فیصلہ ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، کیونکہ اللہ کے ارادے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے وہاں ارادے کا معنی فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لے کسی کو ہدایت دینی ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کے لیے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، بس اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دل اس کا بند ہوتا ہے۔ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ میں اور آپ اپنا محاسبہ اور اپنا مراقبہ خود کریں، بجائے اس کے کہ میں آپ سے کہوں اور آپ مجھے کہیں، میں خود غور کروں، آپ خود غور کریں۔ ہم علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تنگ بیٹھے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، دوڑنے کو جی چاہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اس بندے کو ہدایت ملے۔ اور اگر خوشی ہو رہی ہے، راحت محسوس ہو رہی ہے، بات سمجھنے پر شکر کی توفیق ہو رہی ہے، اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس بندے کی فیصلہ کی اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ کتنا آسان سا یہ معیار، یعنی میں اور آپ خود دیکھیں۔ میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں بطور خاص عرض کیا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علامات بیان فرماتے ہیں، مثلا منافق کی علامات بیان فرمائی،
یہ منافق کی علامات اس لیے نہیں ہے کہ ہم طلبہ کو بیان کریں کہ منافق کی علامت یہ ہے، ہم عوام کو جمعے کی اجتماعات بتائیں کہ منافق کی علامت یہ ہے، اور یہ علامات نفاق دیکھ کر کسی پر نفاق کے فتوے جاری کریں۔ یہ اس لیے ہیں کہ ہم خود غور کریں کہ یہ علامات ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر ہیں تو اس کا معنی کہ ہمارے اندر نفاق موجود ہے، خواہ نفاق اعتقادی ہو خواہ نفاق عملی۔ اب اس نفاق کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ابھی فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، فجر کی نماز کے بعد ذکر بھی کیا ہے۔ اب قرآن کریم منافقین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم منافقین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ منافقین کے بارے میں قرآن یہ نہیں کہتا وہ ذکر نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا خلیلا، وہ تھوڑا کرتے ہیں۔ اب اگر تو ہم ذکر کرتے ہی نہیں ہیں تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اگر کرتے ہیں تو تھوڑا کرتے ہیں تو پھر ہم کس صف کے اندر ہوں گے؟ اور اگر کرتے ہیں تو زیادہ کرتے ہیں، اب کس صف کے اندر ہوں گے؟ یہ ذرا غور فرمائیں۔ تو یہ بات میرے اور آپ کے لیے سمجھنی کتنی آسان ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس اوقات انسان دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ مطمئن اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ دین کا کام کر نہیں رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو آگے پھیلانے کے لیے اس کو استعمال فرما رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کا اس کو کچھ بھی نفع نہیں ہوتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات توجہ رکھیں، تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اب دیکھیں، ہم نے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، مدرسے میں، مسجد میں، کہیں بھی ہم اے سی لگواتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں اے سی لگ جائے، اور اے سی لگواتے کس سے ہیں؟ ایک کام کرنے والے مزدور سے، مستری سے۔ وہ اے سی لگاتا ہے اور لگا کر چلا جاتا ہے، اس اے سی کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمارے مہمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو نہیں ہوتا۔ تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے والا اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں، اے سی چلانے والے نے اے سی چلا دی یا اس کو فائدہ نہیں ہوا؟ اسی طرح کی ایسا نہ ہو کہ ہم دین کا کام کریں، طلبہ فائدہ اٹھاتے رہیں، میڈیا میں کام کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر نمازیں اور روزے ٹھیک کرتے رہیں، ہم میڈیا پر آ کر تقریریں اور بیان کرتے ہیں، امت کو نفع ہوتا رہے، ہم لکھتے ہیں، لوگ اس سے اپنی زندگی ٹھیک کرتے رہیں، اور ہماری حالت کیا ہو؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ایسے شخص سے بھی لیتے ہیں کہ کام کرنے کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات سمجھنا، یہ جو میں حدیث پاک کی تشریح عرض کر رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ ہم اس کو کس پر فٹ کرتے ہیں؟ مثلا ہمیں ضرورت ہے مدرسے کے لیے پیسوں کی، ایک شخص آتا ہے جو داڑھی منڈا ہے اور پیسے دے دیتا ہے، ایک شخص آتا ہے جو بے نمازی ہے، پیسے دیتا ہے۔ ہم حدیث اس پر منتبہ کرتے ہیں، دیکھو داڑھی نہیں ہے لیکن پیسے دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر آدمی دین کا کام بھی لیتا ہے، تو اللہ تو ان سے بھی لے رہا ہے۔ یہ مفہوم کہ میں تردید نہیں کرتا، یہ مفہوم بھی ہوگا، لیکن جو مفہوم میں سمجھوں اور میں عرض کروں وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین، اللہ تعالیٰ اس دین کا کام ایسے شخص سے بھی لیتے ہیں کہ وہ دین کا کام کرتا ہے اور اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ فاسق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں بھی بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور میری نیت اللہ کا رسول آخرت نہیں ہے، میری نیت یہ ہے کہ یہ میرے شاگرد ہیں اور ان کے اوپر دھاگ بیٹھ جائے کہ ہمارے استاد جی کی علمی صلاحیت بہت زیادہ ہے، برباد ہو گیا میں، یہ میرے شاگرد ہیں اور میں ان کو کام پر لگانے کے لیے ترغیب دوں تاکہ یہ لگ جائیں، اور میری اپنی نیت نہیں ہے، میں برباد ہو گیا، بس فاسق اور فجار کے اندر آ گیا۔ یہ حدیث پھر میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اب دیکھیں ذرا بات سمجھنا، جو شخص عمل کرے اور نیت میں فساد ہو تو کیا وہ فاسق اور فاجر نہیں ہے؟ شیطان کی ایک محنت یہ ہے کہ آدمی نیک عمل نہ کرے، اور دوسری محنت نیک عمل کر لے اور قبول نہ ہو۔ نیک عمل نہ کرے تب بھی فاجر ہے، نیک عمل کرے اور قبول نہ ہو تب بھی فاجر ہے۔ تو اگر کوئی شخص دین کا کام کرے اس کو فائدہ نہ ہو تو تب بھی فاجر ہے۔
کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کا کام کریں، لوگ ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر صلحاء سمجھتے رہیں اور ہم اپنے باطن کے امراض کی وجہ سے فساق اور فجار میں لکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے پیغمبر ان کو بتاؤ، میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں کہ جو لوگ بہت نقصان میں ہیں، بہت خسارے میں ہیں، وہ کون ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں اور ان کے کام کا نفع ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں ختم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام بہت اچھے ہیں۔ ایک شخص نماز نہ پڑھے تو نہیں پڑھتا، سویا ہوا ہے، لیکن ایک پڑھتا ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، وہ کھا رہا ہے، اور ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور قبول نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں خسارے اور نقصان کے اندر زیادہ کون؟ تو میں آج پہلی مجلس میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے طلبہ آ رہے ہیں، ہم طلبہ سے پہلے آئے ہیں، ہم نے کام کرنا ہے۔ کل آپ حضرات نے صفائی کی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ طلبہ کے آنے سے پہلے اساتذہ کرام نے خود صفائی کی ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، بھئی ہم صفائی کیوں نہ کریں۔ 1 سال پہلے ہم طالب علم تھے، صفائی کر رہے تھے، اس سال مدرس بنے اور صفائی ختم۔ 2 سال پہلے طالب علم تھے تو ہم جوتے سیدھے کر رہے تھے، ابھی استاد بنے تو جوتے سیدھے ختم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھی خود کو طالب علم ہی سمجھنا ہے۔ میں خود کو طالب علم سمجھتا ہوں، ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں، بتاؤ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ یعنی جب میں بیان کرتا ہوں تو میں یہ بات کہتا ہوں، ادنا سا طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات کہتا ہوں۔ میری طالب علمانہ گزارش یہ ہے، اور اگر مجھے کو کہہ دے جوتے سیدھے کرو تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے کہہ دے کہ آج آپ برتن دھو دو تو پھر میں کچھ اور نظر آتا ہوں، اور جب تقریر کرتا ہوں تو طالب علمانہ حیثیت سے بات کرتا ہوں، طالب علمانہ گزارش کرتا ہوں۔ کیا یہ ہم دھوکہ دیتے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ فراڈ کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ جب ہم خود کو موت تک طالب علم سمجھتے ہیں تو موت تک طالب علم والی صفات بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ میں جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد بہت لمبا بیان کرنا نہیں ہے۔ ایک تو میں نے عرض کرنا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم نے ہر حال میں دین پر عمل کرنا ہے۔ بس ہمارے اس مرکز میں ایک بھی طالب علم نہ آئے، ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، اور یہ مرکز طلباء سے بھر جائیں اور ہم دین پہ عمل نہ کریں، نقصان کی بات۔ بس جو ہم نے پڑھا ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہے اصل بات۔ ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم طلباء کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ نیت کریں کہ ہم خود پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنا رخ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود کا ٹھیک ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب اس پر میں 4-5 مثالیں دیتا ہوں۔ ہم طلباء کو اور پوری امت کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد یاسین پڑھیں اور پھر تلاوت کریں، اشراق پڑھ کے آرام کریں، خود اس کے لیے تیار نہیں۔ مغرب کے بعد ابابین پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، خود تیار نہیں۔ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں، خود تیار نہیں ہے۔ دوسروں کو ذکر کی بات کرتے ہیں، خود تیار نہیں ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ بھئی ہمیں تو خود کرنا چاہیے نا، کوئی دوسرا کرے یا نہ کرے بات کا مسئلہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ اساتذہ ان اعمال کے لیے خود کو تیار کریں۔ ہم نے تہجد پڑھنے ہیں انشاءاللہ، ہم نے اشراق پڑھنے ہیں انشاءاللہ، ہم نے اوابین پڑھنے ہیں انشاءاللہ، ہم نے تلاوت، اذکار، فجر کے بعد یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم طلبہ کو یہ بات کہتے ہیں کہ جب اذان ہو تو کوشش کریں وضو کریں اور 5 منٹ پہلے کم از کم مسجد میں پہنچیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ طالب علم کو کہتے ہیں تو خود کیوں نہیں آتے؟ طالب علم فارغ ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، خود ہم فارغ ہیں اور کمرے میں بیٹھے ہیں، خود فارغ ہے لائبریری میں بیٹھے ہیں، خود فارغ ہے دفتر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے کو وجہ سمجھ آئے نا۔ طلبہ کو ہم کہہ رہے ہیں خود نہیں آ رہے، اور جب 2 سال پہلے ہم پڑھ رہے تھے تو ہم آ رہے تھے۔
ابھی پڑھانا شروع کیا تو ہم رک گئے۔ اس کا مطلب جب اس وقت آتے تھے تو آنا اللہ کے لیے نہیں تھا، مرکز کے قانون اور استاذ کی ڈانٹ کی وجہ سے تھا۔ اب قانون نے ڈھیل دے دی اور ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ آنا اللہ کے لیے پھر نہیں تھا۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں آگے ہیں، طلبہ کو ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹا موبائل استعمال نہ کرو، اور استاد ہی مسجد میں بیٹھے ہیں اور 5 منٹ پہلے آ ہی گئے ہیں تو آ کر موبائل نکال لیا، میسج ہو رہے ہیں، میسج دیکھے جا رہے ہیں، اب ان کو بھی سکون نہیں آ رہا۔ پھر جب 5 منٹ پہلے آ گئے ہیں، اذکار کریں، مراقبہ کریں، نوافل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، ان اعمال کے اندر ہم لگیں۔ ہم کیوں نہیں لگ رہے؟ طلبہ کو ہم کہہ رہے ہیں بیٹا صفائی کا خیال کرو، اساتذہ خود صفائی اپنے کمرے کی بھی نہیں کر رہے۔ طلبہ کو خیر ہے برتن دھوئیں، اپنا برتن دھوتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اپنا برتن دھوتے کیوں شرم آ رہی ہے، اپنا کھانا مطبخ سے لے جاتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنا برتن ٹوٹی تک جائیں دھونے کے لیے تو شرم آ رہی ہے، اپنا تولیہ اور صابن لے کر غسلخانے تک جائیں تو شرم آ رہی ہے، طالب علم لے کر استاد جی ویسے ساتھ چل رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ میں ایک عرض کر رہا ہوں، میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے۔ پہلی بات، ہم اپنی نیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اعمال کرنے ہیں، انشاءاللہ اپنے اعمال کو پختہ کرنے کی نیت کریں۔ دوسری بات، ابھی اسباق شروع نہیں ہوئے، ابھی اسباق نہیں شروع ہوئے، ابھی تو اعمال ہی کرنے ہیں نا، اسباق تو ہے نہیں۔ اسباق ہوں تو پھر اپنے اپنے ذمہ کام ہوگا۔ طلبہ آ رہے ہیں، طلبہ کرام کو جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے وہ مہمان ہیں، تو ہمیں ان مہمانوں کو اسی طرح سنبھالنا چاہیے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمانوں کو سنبھالا جاتا ہے۔ ہم خدمت کریں ان کی، جس کے ذمہ کھانا ہے وہ کھانا کھلائے، جس کے ذمہ برتن ہے وہ برتن اٹھائے، جس کے ذمہ طلباء کو وصول کرنا ہے وہ وصول کرے۔ اور میں یہ بڑی درد کے ساتھ بات کہتا ہوں، اللہ کے لیے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ آنے والا طالب علم خصوصاً جو نیا آتا ہے وہ بہت اجنبی ہوتا ہے، وہ بیچارہ دفتر کے قریب آتے بھی ڈرتا ہے، وہ جھجکتا ہے۔ اس کی جھجک ختم کرو، اس کا سامان اٹھا لو، اس کا پانی کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ ایک طالب علم رات کو 2 بجے آتا ہے، اس بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہاں جگہ ہی نہیں ہے جہاں سے وہ کھائے گا۔ کھانا پکا کے رکھو، آنے والے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں ہمارے گھر میں اگر رات 3 بجے مہمان آئے تو کیا ہم اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرتے؟ اگر کوئی طالب علم رات کو 3 بجے پہنچتا ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا کیا مشکل ہے؟ کھانا پکا دیا جائے، کھانا رکھ دیا جائے، روٹیاں رکھ دی جائیں، برتن رکھ دی جائیں، طلبہ تشکیل کے اوپر ہوں، مسجد کے سین میں سوئیں، دفتر میں سوئیں، کسی بھی ایسی جگہ پر ہوں کہ جب بھی طالب علم آئے، رات کو بھی آئے، پہلے آپ اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں، پھر آپ سب کو جب بھی کھانا کھانا ہے جی کھانا کھانا، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو سونے کی جگہ دیں، صبح اس کو دفتر تک پہنچائیں۔ آپ یقین نہیں فرما سکتے طالب علم کتنا خوش ہو، اور اس کی خوشی سے اللہ اور اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے۔ میں دیکھو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ میرا مہمان آئے اور میرے مہمان کو آپ میں سے کوئی وہ استاد کہ جس کی مہمان خانے کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کو سنبھال لے، اپنی جیب سے چائے پلا دے یا کھانا کھلا دے یا مرکز سے کھلا دے، اور وہ مجھے بعد میں مہمان کہے کہ میں استاد 1 بجے پہنچا، سارے سوئے ہوئے تھے، مہمان خانے کے ذمہ دار بھی سوئے تھے، لیکن فلاں استاد جاگر تو مجھے بڑا بڑا اکرام کیا ہے۔ اب آپ بتائیں میرا کتنا دل خوش ہو اور میں استاد سے کتنا راضی ہوں۔ جب اسی طرح ہم طالب علم کو سنبھالیں گے، بتائیں اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ذمہ داری کس کی، ذمہ داری ہم سب کی ہے، بس وہ نظم کی وجہ سے ہے کہ بھئی مطبع کو فلاں سنبھالے، متم کو فلاں سنبھالے، میڈیا کو فلاں سنبھالے، لائبریری کو فلاں، یہ نظم ہے۔ اگر کوئی طالب علم آ ہی جاتا ہے اور کسی کو استاد ذمہ داری نہیں ہے، وہ نظر انداز نہ کرے کہ میری ذمہ داری، میں اس کو کیوں آگے بیگ اٹھاؤں، میں اس کو کیوں پانی پلاؤں، میں اس کو کیوں بچاؤں۔ اگر آپ کی مصروفیت ہے تو کسی طالب علم کو آواز دے کر کہہ دو کہ بیٹا اس کا خیال کرو۔ دوسری میری گزارش یہ ہے، آنے والے طلباء کا بہت خیال فرمائیں، بہت خیال فرمائیں، بس عزت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، اپنا حق سمجھ کر۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
جو اللہ اور اللہ اکبر، جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ مہمان کو عزت، فلیکرم ضیف، آنے والے کو ڈانٹے مت، آنے والے سے محبت کا مظاہرہ کریں۔ کوئی طالب علم آئے گا، وہ دور سے آئے گا، گرمی کا موسم ہوگا، وہ بیچارہ غریب ہوگا، اس کے کپڑے سے پسینے کی بو آئے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیکرم ضیف، اس کو بھی عزت دو، یہ بھی ہمارا مہمان، اس کو بھی عزت دو، یہ بھی ہمارا مہمان۔ کوئی امیر آئے، کوئی غریب آئے، کوئی کالا آئے، کوئی چٹا آئے، کوئی دور کا آئے، کوئی قریب کا آئے، کوئی جیسا بھی ہے، بس اس کو عزت دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دو۔ ان نسبتوں کی اللہ کے رسول بہت قدر فرماتے، بہت قدر فرماتے۔ پھر دوسری میری گزارش یہ ہے طلباء کے حوالے سے کہ طلباء کے اکرام بہت کریں، طلباء کی خدمت بہت کریں۔ میں بار بار کہتی ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ مرکز کی نیک نامی ہو، مرکز کی شہرت نہیں، اس لیے نہیں، ہمارا اس کا حق ہے، ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ اس ایک طالب علم کی اچھی دعا سے نہ معلوم مرکز آباد ہو جائے، اس ایک کی دعا سے ہم سب کی مغفرت ہو جائے، اس ایک کی دعا سے اللہ تعالیٰ سارا نظام ہی درست فرما دے، آنے والوں کی بہت قدر کرے۔ اور آپ یقین پر میں کیسے آپ کو بتاؤں، انہی طلباء میں سے کوئی ایک آدھ اٹھتا ہے جو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، انہی میں سے ایک اٹھتا ہے جس کو کوئی قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور وہ وقت کا مفتی اعظم بن جاتا ہے، اتنا بڑا آدمی بنتا ہے کہ دنیا حسرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ طالب علم ہے، یہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ معلوم کہ اس کو قبول فرما لے۔ خیر، میں اتنی بات صرف اس وجہ سے کی ہے توجہ دلانے کے لیے، آپ پہلے بھی کرتے، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، لیکن فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مذاکرہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو نصیحت ہونی چاہیے۔ تو دوسری میری گزارش ہے طلباء کرام کے حوالے سے کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری اور میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے اوقات کو ضائع مت کریں۔ بس میں گزارش کروں گا، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جو مرکز کی ترتیب ہے، مرکز کے اندر اساتذہ اور اندر کا نظم، اس کے مفتی شبیر صاحب ذمہ دار ہیں، وہ جو فیصلہ فرمائے وہ میرا ہے، وہ جو ہدایات دیں وہ میری ہے، جو بات وہ کہہ دے وہ سمجھے کہ میری طرف سے ہے۔ اور مرکز کے خارجی امور جتنے ہیں، وفاق کے ساتھ معاملہ ہے، انتظامیہ کے ساتھ معاملہ ہے، معاونین کے ساتھ معاملہ ہے، اس کے ذمہ دار مشاورت کے ساتھ بے خبیب ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ انتظامی امور ان کے پاس ہیں، تعلیمی اور مفتی صاحب کے ذمہ، باقی آگے تقسیم کار ہے، مالیات کے ناظم فلاں ہیں، دفتر کے ناظم فلاں ہیں، تعلیم کے فلاں ہیں، وہ سارے شعبے ہیں، حفظ کے فلاں ہیں، مطبخ کے فلاں ہیں، جو شعبے اپنی جگہ پر ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے اوقات کو ضائع مت کریں، جو وقتاً فوقتاً آپ کو مفتی صاحب کی طرف سے یہ جو ہدایات ملتی رہیں، ان ہدایات کے مطابق گزاریں۔ وہ کہتے ہیں بھی وقت ہے، آپ صفائی کر لیں، کام کر لیں، لائبریری میں آ جائیں، آپ کسی میں فلاں کام ہے، فلاں وقت بلا لی ہے، اس کو آر نہ محسوس کریں، محبت سے لگے رہیں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں، دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ آپ کے علم میں ہے، یہ بات میرے سمجھانے کی نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارے ملکی معاملات اور بین الاقوامی مسائل چل رہے ہیں، دعاؤں کا بہت اہتمام فرمائیں، بہت زیادہ۔ جو دعائیں مانگنی ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، میں اس طرح گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو اس طرح دعا ضرور مانگا کر کہ یا اللہ مرکز کو، ہماری خانقاہ کو، اس کے تمام کاموں کو اپنے دربار میں مقبول فرما لے۔ نمبر 2، اہل علم، اہل خیر اور عوام الناس میں اس کو محبوب بنا دے، اور یا اللہ اپنوں اور غیروں کے شر سے اس کو محفوظ فرما دے۔ بس اس طرح اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہمارے اس مرکز کو، خانقاہ کو اپنے دربار میں مقبول بنا دے، لوگوں کے اس کو محبوب بنا دے، اور اپنوں اور غیروں کے شر سے، تمام شرور سے اس کو محفوظ فرما دے۔ بس شرور سے محفوظ ہونے کے لیے دعائیں ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اللہ ہم سب سے کام لے، پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں سرخرو ہمیں فرما دے، اللہ تعالیٰ عافیت فرما دے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی ہے، اسی کی بس ہم تیاری میں لگے ہوئے، ہر کسی میں چھوٹے موٹے کام ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔